ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر إن الإنسان لفی خسر، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم حضور، سننے اور سنانے سے پہلے نہایت ہی و احترام گنبد خضرا کی جانب رو لگا کر آقائے نامدار مدنی تاجدار روح کائنات جانب امام مالک سید ارباب اختیار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود شریف کی تلاوت مبارک پڑھیں۔ محترم حضرات، بہت ہی مشہور اور معلوم سورہ والعصر کی تلاوت کثرت حاصل کیا۔ پیغام کا سلسلہ عام تک پہنچانے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو آپ کے گوشے گزار کرنے کی ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے۔ صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو لاپرواہیاں ہیں، غفلت ہے، سستی ہے اور اسلام سے تعلقات میں دوری ہے، وہ ہماری شوق سے نکل جائے اور وہ سب ہو جائے اور خاتمہ۔ مقصد اصلاح ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اصلاح۔ قرآن و حدیث جو ہے یہ ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ مولانا لوگوں کے لیے اصلاح کے لیے نہیں ہے، خالی عوام کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے، ایسا نہیں، سب کے عالم ہو، پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو، سب کے لیے قرآن و حدیث کا پیغام ہے۔ اور قرآن مقدس ہماری زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کر کے ایک خوبصورت زندگی دیتا ہے، ایک بڑی اچھی زندگی دیتا ہے، اور اس زندگی کا محترم کوئی جواب ہے۔ میں جب الجامعۃ الاشرفیہ مبارکپور میں آج سے 40 سال پہلے زیر تعلیم تھا تو میرے استاد محترم جن کی کل تاریخ وصال ہے،
اور جو بھی ان کا ان سے مبارک ہے. حضور سیدی آقائی اور مولائی حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ اللہ کی زندگی ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے. ان کی صبح و شام ہم نے دیکھا اور انہوں نے اسلام کو کیا دیا, اسلام سے کیا لیا اور مذہب اسلام کو کیا دیا, امت محمدیہ سے کیا لیا اور امت محمدیہ کو کیا دیا. اگر اس کو کسی کو دیکھنا ہے, اگر کسی کو دیکھنا ہے تو آج کی مبارک روز کی سرزمین پر آپ تشریف لے جائیں. میں نے کہا تک چلیے جائیں اور آپ دیکھیں کہ کتنی محنت, کتنی مشقت, کتنی صعوبتوں کو, کتنی سختیوں کو, کتنی محنت سے انہوں نے اس چمن کو سجایا ہے, اس گلشن اشرفیہ کو کتنی خوبصورتی سے سجایا ہے. اور سجایا اس لیے نہیں ہے, سجایا اس لیے نہیں ہے کہ اس کے خاندان کے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, ان کا بیٹا اس سے فائدہ اٹھائے گا, ان کا پوتا اس سے فائدہ اٹھائے گا, ان کا پڑپوتا اس سے فائدہ اٹھائے گا, ان کے خاندان والے اس سے مستفید ہوں گے. خدا کی قسم حافظ ملت نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے, بلکہ وہ جو ہمیں امانت دی ہے, جو ہمیں سپرد ہم لوگوں کو, پوری امت محمدیہ کو, بالخصوص اہل سنت و جماعت کو جو دیا ہے, اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور کل صبح قیامت کا کوئی جواب نہیں ہوگا. انہوں نے الجامعۃ الاشرفیہ کی شکل میں ہماری اصلاح کے لیے, ہماری اچھائی کے لیے, ہمارے بچوں کی پرورش کے لیے, ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے, ہمارے بچوں کے اندر اسلامی سوجھ و بوجھ پیدا کرنے کے لیے, اسلامی اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے حافظ ملت علیہ رحمۃ اللہ نے مبارک پور کی سرزمین پر اتنی شاندار مدرسہ کی شکل کے ساتھ ساتھ اسے یونیورسٹی کی شکل میں پوری قوم مسلم کو اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا. کس لیے کہ ہماری رہنمائی ہو, ہماری اصلاح ہو, ہماری اچھائی ہو, ہمارے بچے اچھے بن سکے, ہمارے بچے اسلام کے سپاہی بن سکے. انہوں نے اسلام کے وفادار کو پیدا کرنے کے لیے اس مشن کو جاری کیا ہے, نہ کہ اسلام کے غدار کو پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اس کو جاری کیا. تو محترم حضور حافظ ملت کی یاد آپ کریں نہ کریں, لیکن ان کی زندگی کا ایک ایک پل, ان کی زندگی کا ایک ایک پل, کوئی بہت بڑے امیر نہیں تھے, بہت بڑے مالک ثروت کے مالک نہیں تھے, وہ کوئی بہت بڑے بلڈنگ کے مالک نہیں تھے, وہ کسی بڑے عمارت کے مالک نہیں تھے, کوئی زمیندار گھرانے میں نہیں پیدا ہوئے تھے, کوئی زمیندار گھرانے میں نہیں پیدا ہوئے تھے. لیکن ہم نے اپنے ماتھے کے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وقت کا اقتدار والا, وقت کا کرسی والا, وقت کا منصب پہ ناز کرنے والا آیا ہے تو ان کے قدموں میں جھکتا ہوا نظر آیا ہے. میں سوچنے لگا یہ وقت کا اقتدار میں رہنے والا, یہ ڈی ایم, یہ ایس پی, یہ کلکٹر, یہ معمولی بوریا نشین چٹائی پر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کا درس دینے والے انسان کے یہ قدموں میں جھکتا کی ہوا کیوں نظر آ رہا ہے, یہ اپنا پیشانی جھکاتا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے. میں یہ سوچنے پہ مجبور نہیں تھا, میں یہ دیکھ رہا تھا اگر کوئی طاقت تھی, کوئی قوت تھی, کسی چیز کی اگر کوئی اثر تھا اور کسی کی مقناطیسی کی قوت تھی تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی طاقت تھی, جو وقت کے اقتدار کے لوگوں کو بھی جھکنے پہ مجبور کر دیا. محترم حضرات, ایک مومن کامل کی زندگی. حضرت فرمایا کرتے تھے مسلمانوں سنو, زمین کے اوپر کام. حضور حافظ ملت یہ کہا کرتے تھے کہ زمین کے اوپر کام, زمین کے نیچے آرام. آپ تو سن لیے, ہم نے سن لیا, کہہ دیا,
لیکن یہ دو جملے ہماری پوری زندگی کی کامیابی کے ضمانت دیتے ہیں، ہماری پوری زندگی کی کامیابی کی ضمانت دیتے ہیں۔ ہر معاملے میں، تجارت ہو، ثروت ہو، قوت ہو، طاقت ہو، زندگی کے ہر شعبے میں ہم عمارت کے مالک ہو جائیں، ہم بہت بڑے امیر ہو جائیں، وہاں بھی یہ جملہ کام دیتا ہے۔ ہم بہت غریب ہو جائیں، وہاں بھی یہ جملہ ہمارے اوپر فٹ آتا ہے۔ ہم چاہے جس حال میں ہیں، اگر ہم اس جملے کے اوپر غور کریں گے تو یقیناً زمین کے اوپر آرام نہیں ہے، زمین کے اوپر کام ہے، اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے جاؤ گے تو کچھ کام کرنے کو ملے گا؟ ارے بولو، اس زمین کے اندر جاؤ گے تو کیا کوئی کام کرنے کو ملے گا؟ ہاں، کچھ بھی کرو گے، نہ ہم کریں گے، نہ آپ کریں گے، نہ یہ کریں گے، نہ وہ کریں گے، کچھ نہیں۔ زمین کے اندر تو کوئی کام ہی نہیں۔ اب زمین کے اوپر ہمارا کیا کام ہے؟ زمین کے اوپر ہمارا کیا کام ہے؟ اگر ہم مسلمان ہیں، ہم بحیثیت مسلمان، ہماری زمین پر یہ کام ہے کہ ہم اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں، ہم اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کو پہچانے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس کو ہم اپنائیں، ہم اس پہ عمل کریں، اور عمل جب یہ کر کے جائیں گے، یہ زمین کے اوپر کا کام ہے۔ یہی نہیں، ہمیں ہمیں کمانے کو کہا گیا ہے، ہمارے زمین پہ کام کمانا بھی ہے، ہمیں کھانے کو کہا گیا ہے، ہمارا کام کھانا بھی ہے، ہمیں تجارت کرنے کو کہا گیا ہے، ہمارا کام تجارت کرنا بھی ہے۔ یہ سب کے سب کام زمین کے اوپر ہے۔ زمین کے نیچے جب روح نکل جاتی ہے تو روح نکل کے جائے گی تو آپ کون سی سوغات لے کے جاؤ گے؟ آپ کون سی تحفہ لے کے جاؤ گے؟ آپ اپنے ساتھ کیا لے کے جاؤ گے؟ ہمارا بیٹا جائے گا، قبر تک پہنچا دے گا، جلدی جلدی مٹی کے نیچے دفن کر دے گا، اس کے بعد وہاں سے وہ پلٹ جائے گا، دوست جائیں گے وہ پلٹ جائیں گے، احباب جائیں گے وہ پلٹ جائیں گے، رشتہ دار جائیں گے، سب سب چھوڑ کے اس بیابان میں اور اس کیا کہتے ہیں گورستان میں ہمیں چھوڑ کے آپ کو چلے آئیں گے۔ ہم اور آپ وہاں پہ کیا ہوں گے؟ تنہا ہوں گے، ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہوگا۔ یہی نہ ہوتا ہے، آئے دنوں ہم یہی نہ کرتے ہیں، ہم نے کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ہم اسے جاتے ہیں اور لے جا کر اسے ہم قبر کے حوالے، زمین کے حوالے کر کے چلے آتے ہیں، وہاں پہ تو کچھ ساتھ میں جاتا نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں اگر ساتھ لے کے جانا چاہتے ہو، سارے مسلمانوں اگر ساتھ میں کچھ لے کے جانا چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ میں جائے اور ہماری مدد کرے، وہاں تمہارا بیٹا نہیں مدد کرے گا، جس کے لیے تم نے جھوٹ بولا ہے، جس کے لیے تو نے فریب دیا ہے، جس کے لیے تو نے دھوکہ دیا ہے، جس کے لیے تو نے بینک بیلنس بنایا ہے، جس کے لیے نہ جانے کتنی غلطیاں تو نے اپنی زندگی میں کیا ہے، لیکن جواب اس تیرے بیٹے کو نہیں دینا ہے۔ اب وہ منو مٹی کے اندر جب آؤ گے تو جواب ہمیں دینا ہے، ہم نے اس کو جائز طریقے سے کمایا تھا یا ناجائز طریقے سے کمایا تھا، ہم نے اس کو جائز طریقے سے حاصل کیا تھا یا ناجائز طریقے سے حاصل کیا تھا، جواب ہمیں دینا ہوگا۔ محترم دوستو، زمین پہ ہمارا یہی کام ہے کہ ہم نیک کام کریں، ہم اچھا کام کریں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والا کام کریں۔ حافظ ملت نے پوری زندگی یہی ہمیں درس دیا اور یہی سبق پڑھاتے رہے اور یہی لوگوں کو بتاتے رہے، اور بتا کے صرف کہتے نہیں رہے بلکہ عمل کر کے اپنی زندگی میں دکھا بھی دیا، اور امت مسلمہ کو ایک عظیم عربی یونیورسٹی کی شکل میں جو ہمیں ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری قیادت کے لیے، ہماری رہبری کے لیے، ہماری کیا کہتے ہیں راستہ دکھانے کے لیے جو انہوں نے کام کیا، دنیا رہتی دنیا اس کو بھول نہیں سکتی ہے۔ محترم دوستو، ہم ایسے محسن علماء کی بارگاہ میں، ہم ایسے محدثین کی بارگاہ میں ہم بھلا کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو ہمیں دیکھے چلے گئے، اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی امانت کی ہم ضمانت لیں اور اس کی حفاظت کریں، ہم اس کی دیکھ ریکھ کریں، اس سے ہماری قوم کے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور ہمارے بچے وہاں جائیں تو بس وہاں سے
وہ دین کے سپاہی بن کے نکلے، وہ دین کے سپاہی بن کے نکلے، محمد رسول اللہ کے وفادار بن کے نکلے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے وفادار بن کے نکلیں گے تو جہاں جہاں جائیں گے وفاداری مصطفیٰ کا سبق پڑھائیں گے، جہاں جہاں جائیں گے شریعت مصطفیٰ کا سبق پڑھائیں گے، جہاں جہاں جائیں گے اسلام کے پیغام کو پہنچائیں گے، اسلام کی حقانیت کے لیے وہ لڑیں گے۔ محترم دوستو، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بادل الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، بات آ گئی حضور حافظ ملت کی، خدا ان کی برکت پہ گہر باری کرے، خدا ان کے برکت پہ گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ان کی ناز برداری کرے۔ سنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، سنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پہ، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پہ۔ خدا کی قسم مسلمانوں وہی بہتر زندگی ہے جو کہ دنیا سے چلا جائے تو دنیا والے روتے رہیں اور جانے والا ہنستا رہے۔ حافظ ملت نے سب کو روتا بلکتا چھوڑ کے گئے تھے، وہ ہنس رہے تھے، دنیا والے رو رہے تھے، ہمارا موسم چلا جا رہا ہے۔ تو مسلمانوں وہ زندگی اپناؤ، خدا کی قسم اسی زندگی میں مزہ ہے، اسی زندگی میں لطف ہے، اسی زندگی میں ہماری کامیابی ہے، اسی زندگی میں ہماری کامرانی ہے، اسی زندگی میں ہماری فلاح ہے، اسی زندگی میں ہماری بہبود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، کون لوگ خسارے میں ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز خسارے میں نہیں ہے، خدا کی قسم۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی خسارے میں نہیں ہے، حضرت محبوب الہی خسارے میں نہیں ہے، مخدوم کچھوچا خسارے میں نہیں ہے، مخدوم بہار خسارے میں نہیں ہے۔ کل اولیاء کاملین جتنے بھی دنیا سے گئے ہیں وہ کوئی بھی خسارہ میں نہیں ہے۔ خسارہ میں وہ ہے جو سستیوں کا حامل رہا، جو سستیوں میں اپنی زندگی گزارا، جو غفلتوں میں اپنی زندگی گزارا۔ ان کی زندگی تو کامیاب ہے، ان کی زندگی اتنی کامیاب ہے کہ آج وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن ہم اپنی عقیدت کی جبی چھائی ان کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بادل الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کا یہ پیغام ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو کہ ایمان لے آئے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، رب پروردگار کا ہزار شکر ہے، ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ایمان ہمارے ساتھ ہے، ایمان ہمارے نصیب میں ہے، ایمان ہمارا حصہ ہے، ایمان ہماری زندگی کا اہم ترین جز ہے، اور ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو محترم، ہم تو ایمان والے ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بات کیا ہے وہاں پہ نیک عمل کی بات کیا ہے، وہاں پہ اچھے عمل کی بات کیا ہے، وہاں پہ اچھی گفتگو کی بات کیا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو کہ حق باتوں کی وصیت کرتے ہیں، خود بھی حق بولتے ہیں، دوسرے کو بھی حق بولنے کے لیے دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی کی چغلخوری کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی کی شکایت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے، ویسا اگر کرتا ہے، وہ اپنے بارے میں خود سوچ لے وہ مسلمان ہے تو کیسا ہے۔ قرآن تو ہمیں اس طرح سے مسلمان ہونے کو کہہ رہا ہے، لیکن اگر وہ ایسا کر رہا ہے، اس کے خلاف چل رہا ہے، تو وہ تواصل بالحق پہ اس کا عمل نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اسی میں آیت کریمہ میں وہ تواصل بالصبر، اور وہ صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ تو محترم دوستو، صبر کرنے کو ہم مسلمانوں کو ایمان کا ایک حصہ ہے،
ہم صبر کریں گے. ہماری کوئی چغلخوری کرے ہم سے صبر کر لینا چاہیے. ہماری کوئی غیبت خوری کرے اس سے ہم صبر کرتے ہیں. ہماری اگر کوئی برائی بیان کرتا ہے ہم اس کے صبر کریں گے. ہم پہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے ہم اس کا صبر کریں گے. اس لیے کہ صبر کرنے والوں کی بھی بہت فضیلت ہے. رب کائنات نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا ہے. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. تو پیارے مسلمانوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ اپنے آپ کو سمجھو. آپ اپنے آپ کو سمجھو ہم مسلمان ہیں. ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنے کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اسے اپنایا جائے، اس پہ عمل کیا جائے. انشاءاللہ ہماری زندگی بھی کامیاب ہوگی. ہم زمین سے اوپر ہیں تو نماز پڑھ لیں. ہم زمین سے اوپر ہیں روزہ رکھ لیں. ہم زمین کے اوپر ہیں نیکی کر لیں. ارے میاں ہم جو بھی چھوڑتے جائیں گے وہ اپنا نہیں ہوتا ہے، وہ دوسروں کا ہوتا ہے. یہ آج کے دور میں بالخصوص جبکہ یہ لادینیت کا دور ہے، جبکہ اسلام سے دوری کا یہ دور ہے، اگر کوئی یہ امید رکھے ہم مر جائیں گے، ہمارے بچے قرآن پڑھوا کے بخشوا دیں گے، ہم بخشے جائیں گے، ہماری مغفرت ہو جائے گی. یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی میرا غلام دنیا سے گناہوں سے زیادہ ہوا جائے گا لیکن اس کے ورثہ اس کے گھر والے اتنا قرآن پڑھیں گے، اتنا قرآن پڑھیں گے، اتنا درود و سلام پڑھیں گے، اتنے وظیفے کریں گے اور اس کے نام سے سارے ثواب کریں گے، رب کائنات رحم فرمائے گا اور اس کی مغفرت و نجات فرما دے گا. لیکن کن اولادوں سے تم امید رکھتے ہو جس کو تم نے قرآن کی تعلیم نہیں دیا ہے؟ وہی اولادوں سے تم امید رکھتے ہو جن کو آپ نے دینی تعلیم نہیں دیا ہے. ان اولادوں سے آپ امید رکھتے ہو جو کہ آپ کے مرتبے کو نہیں جانتا ہے. آپ ایسی اولادوں سے کیسے امید رکھ سکتے ہو کہ کل تیری اولاد تیرے لیے قرآن خود نہیں پڑھنا جانتی تو دوسرے سے کیا امید ہے کہ پڑھوا کے تیرے نام سے بخشا؟ بولو، خود جب پڑھنا تیری اولاد قرآن نہیں جانتی ہے دوسرے سے کیا ضمانت ہے کہ وہ تیرے نام سے کل قرآن پڑھوا کے بخشوا دے تیرے گناہ معاف کیے جائیں. اس لیے میاں زمین پہ کام کرو، ایسی اولاد پیدا کرو کہ مر جاؤ تو تیرے نام سے قرآن پڑھ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے تیرے لیے دعا مانگتے کہ مولا یہ میرا باپ دنیا سے کیا ہے. وہ باپ جس کو بڑی محبت کی تھی، بڑی محنت کی تھی، میری زندگی کا پروان کھڑایا تھا، وہ تیرے لیے دعا کرتے تو تیری مغفرت ہو جائے. لیکن آپ تو ایسی اولاد پیدا کرو گے نہیں. آپ کو تو مدرسے سے نفرت ہے، آپ کو مدرسے کی تعلیم سے نفرت ہے، آپ کو اسلام کی باتوں سے نفرت ہے. ایسی کوئی زندگی نہیں ہے. محترم دوستو، ہے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، ہے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے. جس کا تو جان تھا آج وہ حالے نہ رہے. مسلمانوں، ایسی زندگی نہ گزارو جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں. ایسی زندگی کو اپناؤ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں اور خوش ہوں. ایک اعلان ہے، آپ حضرات آمین کر دیجیے گا، دعا فرما دیجیے گا. عبدالقیوم صاحب کے ایک رشتہ دار ہیں جن کا کوئی کیس یا مقدمہ چل رہا ہے، آپ جس کی فیصلے کی تاریخ ہے، تو آپ حضرات دعا کریں. میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ حضرات کی آمین کہہ دیں کہ مولا تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اس مقدمے میں ان کی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. ان کی فخر و نصرت ہو، ان کو جیت حاصل ہو. اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.